السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی مجھے انڈیا سے ایک ویڈیو میسج موصول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شاہین باغ دہلی میں جو مسلم خواتین پچھلے 8-10 دنوں سے بھاجپائی گنڈوں کی مسلسل دہشت گردی کا شکار ہیں، اور دہلی میں مسلم ڈومینیٹڈ علاقوں میں جو قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جو ہماری بچیوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، اس کے خلاف پہلے تو انفرادی سطح پہ دلی میں سکھ ان کی مدد کر رہے تھے۔ مثلاً ابھی آپ کو پتہ ہے عالمی سطح پہ جو ایک کہانی دویندر سنگھ کے سامنے آئی ہے، جس نے ضیاء الدین نامی ایک مسلمان لڑکے کو اکیلا جا کے بچا کر لایا، اپنے گھر میں رکھا، اپنی پگڑی پہنائی، اس کا روپ بدلا، اس کو گھر کے پچھلے راستے سے خود فرار کر کے محفوظ مقام تک پہنچا کر واپس اپنے گھر آیا تھا۔ اور اس کے بعد سے یہ انفرادی مسئلہ نہیں، سکھوں نے اپنے دلی میں گردوارے اور گھر کے دروازے مسلمانوں پہ کھول لیے تھے، اور اپنے دلی میں وہ اپنے گردواروں کے گرد پہرا بھی دے رہے تھے، ان کی مرہم پٹی، کھانے پینے کا بندوبست بھی جاری کر رہے تھے، لنگر وغیرہ ان کے لنگر ان کی روایت بھی ہے ویسے بھی۔ لیکن آج پنجاب سے سینکڑوں کی تعداد میں سکھ نوجوان دلی پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں باقاعدہ شاہین باغ میں اسٹیج سے خطاب بھی کیا ہے، اور اپنی کرپانیاں لہرا کے اپنی مذہبی روایات کے مطابق جکارے بھی بلند کیے ہیں، اور مسلمان بہنوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو یہ یقین دلایا ہے کہ ان کے جیتے جی جب وہ مریں گے تو کوئی آر ایس کا گنڈا یا پولیس والا ان تک پہنچے گا، اس سے پہلے نہیں پہنچے گا۔ انہیں یہ بھی خوشخبری دیا ہے، اس سے پہلے میں نے وہ ویڈیو بھی لوڈ کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب سے اور قافلے بھی چل پڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ مجھے ناظرین اس مرحلے پر سب سے پہلے تو اپنے مرشد، اپنے ہادی علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر مجھے قرآن کی وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر تم بھاری ہو کے بطخوں کی طرح بھاری ہو کے زمین پہ بیٹھ جاؤ گے تو اللہ کسی اور قوم کو ایمان دے دے گا، کیونکہ اللہ نے تو اپنے دین کو سربلند رکھنا ہی ہے۔ اور مجھے وہ ضدی ہٹ دھرم بے حیا دانشور تو میں انہیں نہیں کہوں گا، جاہل بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ میں 1982 سے جو خالصتان تحریک کے متعلق لکھ رہا ہوں، جس طرح جو ہمارے سکھ بھائیوں کے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے، ان کا جو قتل عام ہوا تھا 84 میں، ان کے اوپر جو فوج کشی ہوئی تھی دلی میں بھی اور ادھر امرتسر دربار صاحب میں بھی، اس پہ میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، گرمکھی میں بھی لکھی، انگریزی میں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی، اور اللہ کا شکر ہے میرے ہزاروں کی تعداد میں گرمکھی زبان میں آرٹیکل دنیا بھر کے جو سکھوں کے اخبارات ان میں چھپے، اور اس قوم نے مجھے اعزاز دیا، انہوں نے اپنی سورڈ آف آنر یعنی سروپے سے نوازا۔ ناظرین کرام، میں نے جب بھی یہ بات لکھی، کچھ کہا، فوراً 2-4 جاہل اور بے وقوف 1947 کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جنہوں نے سکھوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہمارے ساتھ وہ کیا تھا، ہمارے ساتھ۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی، تاریخ کا یہ سبق ہے کہ جو بندہ موجود لمحے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پچھتاوا اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ صرف ماضی پہ ماتم کرتا ہے۔ ماضی پہ ماتم کرنے کے بجائے حال سے کچھ سیکھو اور اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ پھر میں انہیں بتاتا رہا کہ کس طرح سکھوں کو بیوقوف بنا کر کانگریس نے انہیں استعمال کیا، ولبھ بھائی پٹیل نے،
اس نے نہرو نے اور ماسٹر تارا سنگھ جیسا بیوقوف لیڈر تھا. اور 15 اگست 1947 کو جب یہ انڈیا کا قیام عمل میں آیا ہے تو ولبھ بھائی پٹیل کی طرف سے یہ سب سے پہلا حکم یہ جاری ہوا کہ سکھ ایک کرمنل نیشن ہے، اس سے جرائم پیشہ لوگوں کی طرح نپٹا جائے. اب ان گدوں نے تاریخ تو پڑھی نہیں، پڑھنے کا جاہل ہے، ہم پڑھتے تو ہے کچھ نہیں نا. اور 15 اگست 1947 کو سکھوں نے ماتم شروع کر دیا کہ ہم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا، ہم نے ان کی باتوں میں اس میں لگ کر مسلمانوں کے خلاف یا کچھ کیا. ادھر تو انہوں نے ایسٹ پنجاب میں تو سکھوں کو یہ ورگلایا تھا، ویسٹ پنجاب میں جو سکھ رہتے تھے انہوں نے شہادت سے پہلے ادھر سے قتل عام شروع کروایا. سکھوں کی 2 ٹرینیں کٹوائی گئیں، جس کے بعد انتقاماً ادھر کام شروع ہوا. پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چنگاری جو آگ پکڑ لے تو بھڑکتی چلی جاتی ہے. یہ فائر بریگیڈ کا بھی اصول ہے، جب آگ ایک دم شدت سے بھڑکے تو وہ اس پہ پانی نہیں پھینکتے بلکہ اس کے تھوڑا سٹیبل ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب پانی ان پہ اثر کرے. نہیں تو وہ حالات ہوتے ہیں کہ اگر بھڑکتی ہوئی آگ پر آپ پانی پھینکیں تو وہ مزید بھڑکے گی. حالات و واقعات نے، تاریخ نے سکھوں کو مختلف تجربات سے گزارا. جس بندے نے یہ سب کچھ کیا تھا، جس ان کے لیڈر نے، وہ دیوانگی کی موت مرا. وہ اپنے سر پہ مکے مارا کرتا تھا کہ مجھ سے، اس کا نام ماسٹر تارا سنگھ تھا، کہ مجھ سے کیا غلطی ایسی ہو گئی، میں کیوں اندھا ہو گیا، میں کیوں بیوقوف بن گیا، میں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا. اس کے بعد سنت فتح سنگھ نے مرن برت رکھے. اس کے بعد ان کے درجنوں لیڈر جل کر مر گئے اس بات پر کہ ہمیں علیحدہ صوبہ اپنا ملک دیا جائے، تم نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، کاش ہم نے قائد اعظم کی بات مانی ہوتی. میں نے اس سلسلے میں ایک پورا ان کے 20 اقساط پر منتوی یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی 20 اقساط پہ مشتمل ایک یہ بنائی ہوئی ہے، CD بنائی ہوئی ہے، DVD بنائی ہوئی ہے. اور وہ میرے پاس محفوظ ہے، پنجابی زبان میں بنائی ہوئی ہے. اس کا انگریزی میں بھی ہو چکا ہے ترجمہ اس کا. اب میں نے سنا ہے کہ جو یہ جو سکھ ہیں اس کے 3 اور زبانوں میں ترجمہ کر کے جہاں جہاں سکھ کمیونٹی آباد ہے تو وہاں پہ اس کو بھیج رہے ہیں. اور وہ جو میری وہ ہے DVD، وہ UNO میں مختلف جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں ان میں انہوں نے بطور ایک سمجھیے کہ ایک جو ڈاکومنٹ کے شامل کی ہوئی ہے. ایک ویب سائٹ انٹرنیشنل ویب نیوز پہ آپ کو اس کی پوری قسطیں مل بھی جائیں گی. میں نے اکیلے نے یہ جنگ شروع کی تھی، لیکن جتنے عقل مند پاکستان مسلم دوست، پاکستان دوست لوگ تھے، دانشور تھے، وہ اس کا حصہ بنتے گئے. اور آج الحمدللہ میرا نقطہ نظر جس کا میں نے آغاز کیا تھا مسلمانوں میں غالب ہے. آج وقت نے ثابت کر دیا کہ طارق اسماعیل ساگر نے جو آغاز کیا تھا، آپ کی جہالت کے باوجود، آپ کے تانے، آپ کی گالیاں سننے کے باوجود، آپ کی بدتمیزی کے باوجود اس پہ ڈٹا رہا. اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا ہے. گو کہ ایسی مثالیں تو پہلے سے بھی موجود ہیں کہ 47 کے بعد متعدد مرتبہ سکھ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، لیکن جب سے 84 کے بعد سے اس تحریک نے، خالصتان نے زور پکڑا ہے، اور اب وہ خالصتان 2020 کے نام سے جو ریفرینڈم کی موومنٹ چلا رہے ہیں، اس کے بعد سے انہوں نے بطور خاص مسلمانوں کی بعد مدد کی. کشمیری مسلمانوں کو 2 مرتبہ انہوں نے ان سے درندوں سے بچایا. پلوامہ پہ جب حملہ ہوا تھا تو ساری دنیا کو پتہ، دیکھ لیں جا کے، سارا کچھ سوشل میڈیا پہ بکھرا پڑا ہے. میں نے اس پہ درجنوں یہ کی ہوئی ہیں، ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، سینکڑوں کالم مضامین بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کلکتہ سے، دلی سے، کہاں کہاں سے مسلمان بچیوں کو اپنی حفاظت میں لیا، انہوں نے اپنے گردواروں میں رکھا. اور وہ اتنی ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی بچیاں، انہیں اپنے
اعتماد نہیں تھا اپنے عزیز و اقربا پہ، اپنے والدین پہ. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ اگر ہم نکل کے اب سری نگر کی طرف جائیں گے تو وہ تو مار ڈالیں گے ہمیں. اس وقت بھی ان کو ان کے گھروں تک سکھ چھوڑ کے آئے تھے، ان کے گھروں تک سکھ چھوڑ کے آئے تھے. وہ ان کو وہاں جہاں کرفیو لگا ہوا تھا وہاں ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے. ان کے ماں باپ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد واپس لوٹتے تھے. ادھر جب شروع ہوا ہے یہ برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ، وہاں کون روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا تھا؟ یار کوئی شرم ہو تم میں تو میں کوئی بات کروں، کوئی حیا ہو تو بات کروں. وہیں بیٹھے ہیں لے کے شدت نے قتل کیتا سی ساڈیاں بچیاں نا. آپ نے ان کی بچیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جاؤ پنجاب کے دیہاتوں میں، جاؤ جیلم کے، کیمل پور کے، راول پنڈی کے محلوں، گلی محلوں میں جہاں سکھ رہتے تھے، وہاں جو آپ کے والد، جس نے آپ کے دادے نے، والد نے آپ کو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں نا، ان سب کو خدا کو حاضر ناظر جا کے تم بھی بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. آج جو کچھ دلی میں ہو رہا ہے، خدا کی قسم پوری انڈیا کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں ہوا. میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس پہ نہیں ہم ایسی چیزیں شیئر کر سکتے، لیکن میں آپ کو پرسنل حیثیت میں بھیج سکتا ہوں. اور ویڈیوز میں آپ دیکھیں انہوں نے گڑھا کھودا ہے، 3 مسلمانوں کو زندہ کو اٹھا کے پھینکا ہے، ان کو پتھر مارے ہیں، اور اس کے بعد اوپر وہ مٹی ڈال کے، ملبہ ڈال کے مسجد کا ان کو زندہ دفن کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں پورے عالمی ورلڈ پریس میں آ رہی ہیں، لیکن کچھ نہیں. یہ جو اجمی مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا ایران ہے، وہ ہمارا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ یہ طالبان کا معاہدہ ہی ختم ہو جائے اور دوبارہ وہی صورت حال ہو، اسی طرح وہ اور انڈیا مل کے پاکستان کی جڑوں میں پانی دیتے رہیں. اسی طرح کلبھوشن جو ہیں وہ تہران سے آئے اور دوسرے درندے جو ہیں وہ راہ ادھر سے بھیجے بلوچستان کی سرحد پہ افغانستان سے. اور دوسرا جو ہمارا سعودی عرب، جو ہمارا برادر مسلم مملکہ حرمین شریفین کے جو تاجدار ہیں، انہوں نے پاکستان کو ڈنڈا دے دیا تھا کہ اگر تم نے کلبھوشن کو 1 دن کے لیے بھی زائد رکھا نا اپنے پاس تو تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے. سن لیا نا، میں نے دکھا دیا نا، BBC پہ دیکھ لیا، تسلی ہو گئی ہے، ابھی موجود ہے ان کی ویب سائٹ پہ، چیک کر لینا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم کلبھوشن کو اپنے پاس رکھتے تو کتنا فائدہ ہو سکتا تھا. آج مجھے بطور ایک مسلمان کے، بطور ایک انسان کے، 47 والے جو ان کے جرائم تھے سکھوں کے، انہوں نے خود ان کو ریئلائز کیا، انہوں نے اس پہ معافی مانگی، وہ اس پہ روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اور بہت پچھتاوا انہوں نے تاریخ سے سیکھا. ہم نے نہیں سیکھا، ہم اپنی ضد پہ قائم ہیں. میں اپنے ان بہادر، غیرت مند اور گرو گوبند سنگھ کے لاڈلے سکھوں سے خراج عقیدت کے لیے 2-4 شبد پیش کرتا ہوں جو ان کی عظمت کی بھی دلالت ہیں اور ان کو خراج عقیدت بھی ہیں میری طرف سے. گگن دماما باجیو پڑیو نشانے داؤ، گگن دماما باجیو پڑیو نشانے تاؤ، کھیت جو مانڈیو سورما اب جوجن کو آؤ، سورا 100 پہچانیے جو لرے دین کے ہیٹھ، پرجا پرجا کٹ مرے کبو نہ چھاڈے کھیت، جے تو پریم کھلن کے تاؤ، سر تر تلی گلی مورے آؤ، اول مرن قبول جیون کی چھڑ آس، ہو سبنا کی رہن کا تب آو ہمارے پاس. خالصہ میرو روپ ہے خاص، خالصہ میں ہم کروں نواس، خالصہ میرا
सतगुर पूरा खालसा मेरा सज्जन सूरा। गरीब नवाज दसम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी साजी नवाजी साध संगत जियो बड़ी सहज निम्रता ना बड़ी ही सहज निम्रता ना फतेह सांझ पानी। वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। खालसा जियो अज आप जी जो धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे नाम लेवावां नूं हिंदू दे जबर तो बचा रहे हो, जुल्म तो बचा रहे हो। गो के आप जी नूं आप दियां प्यारिਆਂ ने ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਜਦੀਦ ਤਅਲਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਤਅਲਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਗਰਾਈਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। नाज़रीन कराम, अगर हम में थोड़ी सी मिली गैरत मौजूद है, थोड़ी सी शर्म व हया मौजूद है, तो हम अब भी अपने दिमागों का इलाज करें, अपने नज़रियात को सही करें। इस दुनिया में आज की जदीद दुनिया के चैलेंजेस को समझ के जीना सीखें। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, मैं नाम क्या लूँ यार, ईरान, किसका नाम लूँ बताऊँ मुझे। 52 मुल्क हैं, कोई एक हमारी इन मुसलमानों की मदद के लिए नहीं आएगा। हाँ, जब उनकी सरमायाकारी गैर महफूज हो रही हो मकबूजा कश्मीर में, ये हमारे मुत्तहदा अरब अमारात वालों की, तो इनकी दौड़ें लगती हैं पाकिस्तान की तरफ कि आप ये ना करें, वो ना करें, हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको तेल नहीं देंगे, आपको फलाना नहीं करेंगे। इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को कुछ नहीं कहना। ये जो हमने पीछे 27 फरवरी को गुज़श्ता साल हशर किया था उनका, इस पे हमारे अरबी और अमाराती दोस्त हमसे नाराज़ हो गए थे कि आपने जो चुप करके छतर खाते रहते हैं। वो जो 2-2 स्क्वाड्रन और 3-3 स्क्वाड्रन इकट्ठे हमलावर होने रहे थे, उन्हें पाकिस्तान में आके यहाँ कत्लो गारत वो बमबारी करके तबाही फैलाने देते, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और जब हमारा ये मर्द-ए-आन तुर्की शाम के बच्चे कच्चे मुसलमानों को, जिन्हें वो काफर समझते हैं, मारने के बाद फारग हो जाएगा ना अदलब से, तब वो मुसलमानों की इधर भी मदद कर लेंगे। अभी तो बेचारे आपस में मसरूफ़ हैं भाई, इराक़ में, बैरूत में, शाम में, लीबिया में। अभी तो हम आपस में एक दूसरे का कत्लेआम कर लेना, उसके बाद फिर देखी जाएगी, मुसलमानों की मदद कर लेंगे। लेकिन फिल वक़्त आपकी ज़िम्मेदारियाँ सिख अदा करनी हैं, शुक्रिया अदा करो उनका। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरी एक बात को ज़िद बकवास से और ये कठ मुल्लाओं की तालीमात से नहीं, अगर तारीख़ी हक़ाइक़ से गलत साबित करेंगे तो मैं आज के बाद आपको अपनी शक्ल दिखानी छोड़ दूँगा। और जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो आपको कोई माई काला दुनिया में नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी सवाए पढ़ने के, सीखने के, जानने के और कुछ नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया। इससे मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सच के सफ़र में मेरा साथ दें।